کرام میں یہ بات عام ہوئی، کوئی کہتا ہے اب روزے سے ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ آئیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے پیالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے پیالہ پکڑا اور اس میں سے دودھ نوش فرما لیا، اور صحابہ کرام کا وہ اختلاف رائے ختم ہو گیا کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں۔ میدان عرفات میں عرفہ کے دن حاجی کو روزہ رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتا ہے؟ یکفر السنتین، اللہ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس ماہ شوال کے 6 روزوں کا وقت ہمیں لگتا ہے کہ شاید گزر گیا ہے، 15 دن ہو گئے ہیں، آج 15 تاریخ ہے نا، آدھا شوال گزر گیا تو کیا اب روزوں کا وقت گزر گیا؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شروع میں رکھ لے، یکم شوال عید کا دن ہے، اس کو چھوڑے، 7 تک جو روزے رکھ لے اسے تو شوال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، اور اگر لیٹ ہو گیا تو پھر کوئی ثواب نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شوال کے مہینے میں پہلے عشرہ میں، دوسرے عشرہ میں، تیسرے عشرہ میں، پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں، جب بھی یہ 6 روزے مکمل کر لیں گے اللہ رب العزت آپ کو یہ پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ شروع میں رکھیں، اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزے واجب ہیں، جبکہ سوائے رمضان کے روزوں کے دوسرا کوئی روزہ سال بھر میں واجب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے سارے رکھے، لیکن ان کے رکھنے کا ثواب ہے، البتہ یہ نفل ہیں، واجب نہیں ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو 6 کو مسلسل رکھنا ہی ضروری ہے، 6 رکھے تو 1 2 3 کر کے 6 تک سارے روزے مکمل رکھے، جبکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی 1 رکھتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، 2 رکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے، 3 رکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 6 مسلسل کرے۔ پورے مہینے کے 29 یا 30 دنوں میں اس نے یہ 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ اس پورے مہینے میں جب بھی 6 روزے کر لے گا، اس کے 6 کے 6 روزے جو ہیں عند اللہ مقبول ہوں گے۔ نہ تسلسل کی شرط ہے کہ مسلسل رکھے، نہ شروع کی شرط ہے، اور نہ ہی کسی عشرے کے ساتھ کوئی قید ہے۔ جب بھی کوئی یہ 6 روزے رکھ لے گا اللہ اس کو ہمیشہ کا روزے دار شمار فرما لے گا۔ ہمیں عبادت کے سلسلہ میں خاص طور پر رمضان کو سامنے رکھ کر باقی 11 مہینوں میں بھی موقع تلاش کرنے چاہیے۔ رمضان میں ہم نے اپنے مال کا حساب کیا، 2.5% زکوٰۃ نکالی، سونے کی بھی، چاندی کی بھی، کیش کی بھی، جو پیسے کسی سے لینے ہیں ان کی بھی۔ رمضان گزر گیا تو کیا اب ہمارے لیے پیسہ خرچ کرنے کا کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی جگہ باقی نہیں بچی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی اتنی زیادہ ترغیب دلائی ہے، 1 نہیں 2 نہیں، قرآن کریم میں کوڑیوں درجنوں آیات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ہیں جن میں آپ بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں 1 10 700 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تمہیں 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ 1 ریال خرچ کرو گے اللہ 700 ریال کو خرچ کرنے کا ثواب دے گا۔ اگر نیت صاف ہے، دل میں خلوص ہے، تو اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے 700 سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ باقی 11 مہینوں بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے۔ روزے کی طرح، زکوٰۃ اور خیرات کی طرح ہی ہمارا معاملہ نمازوں کا بھی ہے۔ رمضان میں مسجد میں عشاء کے وقت پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، باہر کہیں جگہ مل رہی ہے، مسلمان نماز کے لیے مسجد میں شوق و ذوق سے آئے ہوئے ہیں۔ آج کل آپ مسجد میں آئیے، آپ کو پہلی نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری صف میں جگہ مل جائے گی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان گزرا تو کیا ہم نے اللہ کو بلا دیا؟ کسی اللہ والے نے کہا ہے کن رحمانین ولا تکن رمضانین، اللہ والے بنو، رحمان والے بنو، رمضان والے نہ بنو۔
سال میں صرف 1 مہینہ اور اس کے بعد چھٹی. اور دوسرے کسی سلف صالح میں سے کسی نے کہا بئس القوم قوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. بہت ہی بری ہے وہ قوم، بہت ہی برے ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں. لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. رمضان آتا ہے نمازیں شروع کر دیتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ، 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، صرف تراویح نہیں، 5 نمازیں. اور رمضان گزر جاتا ہے تو 5 ہی چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائی رمضان میں جو نمازیں تراویح اضافی نماز ضروری قرار دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، سنت موقدہ ہے، واجب ہے، وہ صرف رمضان میں 1 مہینہ کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز قیام اللیل کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ما کانا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں یہ نماز مسلسل پڑھا کرتے تھے. 11 رکعتیں جو نماز تہجد ہے رمضان میں اور غیر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پڑھتے تھے. اور ہم اگر مسلسل تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 5 نمازوں کی پابندی تو کرنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ ذہن ہے 2 رکعت نماز عید الفطر، کھائی سوئیاں اور گئی فکر. سیویاں کھا لی، حلوہ عید کا کھا لیا، تراویح سے جان چھوٹی، اور تراویح سے جان چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، اگلے سال تک تراویح سے جان چھوٹی، 5 وقتہ نماز سے تو جان نہیں چھوٹی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت موت آنے تک. اور نمازیں 5 نمازیں ہمیں ہر حال میں پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، اگر دشمن کا خوف ہے، مسلمان فوج، مسلمان لشکر انتہائی خوف کے عالم میں ہے، تب بھی نمازیں ادا کرنی ہے اور باجماعت ادا کرنی ہے. باجماعت نمازیں ادا کرنے کا میدان جنگ میں بھی حکم ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صلاۃ الخوف میدان جنگ میں بھی پڑھ کے بتائی. اور غزوہ احزاب کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے ساری کافر قومیں جھپٹ پڑی، ساری کافر قوموں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3-4 نمازیں قضا ہو گئی. 3-4 نمازیں مسلسل قضا ہو. ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت جا کے نمازیں پڑھنے کا وقت ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملا اللہ قبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نمازیں قضا کروا دی. اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے ہماری عصر کی صلاۃ الوسطی، عصر کی نماز قضا کروا دی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں پر محافظت کرو، خاص طور پر نماز وسطی کی محافظت کرو. مختلف ائمہ نے نماز وسطی کون سی ہے بہت سارے اقوال ذکر کیے، حتیٰ کہ 20 قول ملتے ہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کسی طریقہ سے. لیکن اتنے اقوال جمع کرنے کے بعد بالآخر جب ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غزوہ احزاب کے موقع کی یہ حدیث پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی اور صلاۃ الوسطی کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلاۃ العصر، ان لوگوں نے ہماری درمیانی نماز یعنی نماز عصر قضا کروا دی. ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں کب قضا ہوئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل صرف زندگی میں 1 مرتبہ، اور وہ ہے غزوہ احزاب کا موقع، خندق کا موقع. آپ تو جنگ میں بھی باجماعت نمازیں پڑھیں، صحابہ کرام مسلمان جنگوں میں باجماعت نمازیں ادا کریں، 5 نمازیں بر وقت ادا کریں.
اور ہم رمضان گزرے اور کہیں گئی فکر، مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ مسلمان نمازوں کے پابند ہیں، اور ہمارے نمازیوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ کوئی وہ نمازی ہیں جو کہ صرف عید کی نماز پر ہی کفایت کیا کرتے ہیں، 360 کے نمازی۔ سال کے کتنے دن ہیں؟ 360۔ ایک نمازی وہ ہے کہ جو صرف عید کو بن ٹھن کر، سنور کر، نہا دھو کر، اچھی خوشبوئیں لگا کر، سفید اجلا لباس، ٹوپی بھی استری کی ہوئی اور عیدگاہ میں موجود ہے، اپنا مصلی ذاتی ڈالا ہوا، اور سال بھر ان کو دوبارہ اپنا نماز کا سلسلہ یاد نہیں رہتا، عید پڑھ لی بس اللہ پر بڑا احسان کر دیا۔ یہ ہیں 360 کے نمازی۔ اور کچھ ہیں 8 کے نمازی، اور 8 کے نمازی جمعہ 8 دن کہتے ہیں نا، جمعہ 8 دن، جمعہ پڑھ لیا، نہائے دھوئے، بر وقت آئے مسجد میں۔ پتہ ہے کہ جامع عثمان میں جگہ نہیں ملتی، بہت پہلے پہنچے، بہت اچھی بات، بہت پہلے پہنچے، پہلی دوسری تیسری، کم از کم اندر آ جائیں، گرمی سے بھی بچیں گے، ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ جتنا پہلے آئیں گے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں گے، ذکر و فکر۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، ذکر نہ کریں، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں، خطبہ شروع ہونے تک آپ کو مسلسل نماز پڑھتے رہنے کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی مسجد میں داخل ہو اور نماز کی جماعت کھڑی ہونے تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، وہ نماز میں شمار ہوگا، گویا کہ وہ مسلسل نفل ہی پڑھ رہا ہے۔ جمعہ کی نماز 8 دن کے بعد پڑھ لی، اور اس کے بعد باقی ساری نمازیں ختم۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، 8ویں دن بعد یہ صرف آتا ہے۔ 7 دنوں میں 35 نمازیں، 35 نمازوں میں سے کل 1 نماز پڑھ، 34 نمازیں اب کون پڑھے گا؟ یہ ہیں 8 کے نمازی۔ اور کچھ ہیں کھاٹ کے نمازی، جنازہ پڑھنے کے لیے بڑے شوق سے، ذوق سے بڑھ چڑھ کے جاتے ہیں۔ پتہ چلے کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، تیاری، آج جامع نور میں فلاں کا جنازہ ہے، باگے۔ ایک تو اس میں ایک اپنا شوق ہے کہ جنازے میں ان کو جانے کی فرصت ہے، اور کچھ لوگ اپنے جنازے کے لیے نمازی اکٹھے کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ نماز تو میں پڑھتا نہیں، اچھا کام تو میں کوئی کرتا نہیں، اگر میں کسی کی نماز جنازہ میں نہیں جاؤں گا تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ ہمارے یہاں تو رواج ہے نا کہ اگر کوئی ہمارے جنازے میں نہیں تو ہم ان کے جنازے میں نہیں۔ یہ اپنے جنازے کے لیے نمازی اکٹھے کرنے کے چکر میں صرف نماز جنازہ میں آگے کھاٹ پڑی ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کھاٹ کے نمازی۔ اور چوتھے ہیں اکٹھ کے نمازی، کہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اذان ہوئی اور ایک نے کہا کہ چلو بھائی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھتے ہیں، 2 3 4 6 سارے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جو نمازی نہیں ہے، یہ نمازی ہیں، جا رہے ہیں، اذان ہوئی، چلے بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ نمازی نہیں لیکن آج وہ ان میں پھنسا ہوا ہے، وہ سارے اٹھ کے گیا، اب کہتا ہے کہ انہوں نے لوٹ کے چونکہ یہیں آنا ہے اور مجھے یہیں بیٹھا دیکھیں گے تو پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے، چلو آج ہم بھی مسجد سے ہوا تھا۔ یہ اکٹھ کے کہیں اکٹھ میں پھنس گئے تو مسجد میں چلے گئے۔ اور کئی مہربان تو بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتے ہیں، وہ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، یہ جل دے کے کسی دوسری گلی میں سگریٹ سلگایا اور ادھر ادھر سے ہو کے واپس آ گئے، پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں گئے تھے۔ اور 5ویں قسم ہے ٹھاٹھ کے نمازی، اور یہی نمازی اللہ کو مطلوب ہیں جو 5 وقت کے پابند صوم و صلات نمازی جن کو کہا جاتا ہے، وہ ٹھاٹھ کے نمازی ہیں، اور وہی ہمیں ہونا چاہیے۔ یا یہ جو تیے پانچے والے نمازی ہیں ان میں سے بننا چاہیے، ہمیں ٹھاٹھ کے نمازی ہونا چاہیے۔ عبادت کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ موت آنے تک، مریض ہے، جنگ کی حالت میں ہے، امن میں ہے، صحت میں ہے، مرض میں ہے،
مقیم ہے، مسافر ہے، آپ کو ہر موقع کے لیے احکام ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مسافر کے وضو کے احکام، مسافر کی نماز کے احکام، سفر میں نماز کی رکعتیں کم ہو گئی، نمازیں کم نہیں ہوئی، نمازیں 5 ہی پڑھنی ہوں گی، لیکن ظہر کی نہ 10 نہ 8 نہ 12 بلکہ صرف 2 رکعتیں پڑھیں اور آگے گزرتے ہیں۔ عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں، مغرب کی 3، عشاء کی 2 رکعتیں اور وتر پڑھ لیں۔ نماز کی رکعتیں کم ہیں لیکن نمازیں 5 رہیں گی، یہ کم نہیں ہوں گی سفر میں۔ مریض جس انداز میں بھی وضو کر سکے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، مٹی پہ ہاتھ مارے اور پہلے اپنے منہ پہ پھیرے، بعد میں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لے، تیمم ہو گیا۔ اگر کسی آدمی مریض کو مٹی پر ہاتھ مارنے کی بھی توفیق نہیں ہے، وہ بیچارہ بازو ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی ہاتھ، آپ دیکھتے ہیں مریضوں کے بعض دفعہ اسپتالوں میں جائیں تو پھر صحت کی قیمت ابھی معلوم ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بڑے ہی ان کے بارے میں فریب خوردہ، لوگ بڑے فریب میں ہیں، ان کی قیمت ہی نہیں جانتے۔ اور ان دونوں نعمتوں میں سے آپ فرمایا الصحہ والفراغ، ایک ہے صحت اور دوسرا ہے فراغت یا فرصت۔ صحت کی قیمت دیکھنی ہو تو اسپتال میں چکر لگائیں، ہاتھ ادھر باندھا ہوا ہے، ایک ادھر باندھا ہوا ہے، ٹانگیں ایسے کھڑی ہوئی ہیں، کسی کے یہاں پائپ لگا ہوا ہے، یہ جگہ جہاں سے ذبح کیا جاتا ہے وہاں انہوں نے سوراخ کر کے پائپ